نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج ہم دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر دعا ہے کیا، دعا کو کیسے مانگا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کو مانگ رہا ہے اپنے رب سے، اللہ پاک سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے، تو جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں کتنی ہے، اور پھر جس سے مانگی جا رہی ہے اس کی اہمیت انسان کے دل میں کتنی ہے، اس بات کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں۔ اور اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم محض سنے ہوئے بات کے اوپر جو ہے اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ بھی مانگ رہے ہیں، جیسے کہ بہت سی دعائیں ہیں تو وہ ہم لوگ ان کو مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہ تو ہمیں بتائی گئی ہیں دعائیں، اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اپنی حاجات، اپنی ضروریات جو ہیں ان کو بھی اللہ پاک سے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں دعا کے اندر کہ ہمیں یہ چاہیے ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور جن میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی ہی ہم لوگ مانگتے ہیں۔ اور دوستوں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ دنیا کی چیز کو بھی اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے ہم نے۔ اور بزرگ تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ تسمہ بھی چاہیے ہے تو وہ اللہ پاک سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک سوئی بھی اللہ پاک سے مانگنی چاہیے کہ اگر ایک سوئی دے دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہے کہ جیسے بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ایک سوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہر ضرورت، ہر حاجت جو ہے وہ اپنے رب سے ہی انسان مانگتا ہے، اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، کیونکہ وہ رب کو اپنے سب سے قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی مجھے بنانے والا، مجھے دنیا میں بھیجنے والا، اب میری سارے جو خیال ہے میرا رکھنا، وہ میرے رب نے ہی میرا خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مانگ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنی ضرورت کی اہمیت اور طلب اور مانگنے کا طریقہ ہمیں اس طرح سے نہیں آتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی شان بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ہے، بس محض ہم ایک اپنی حاجت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کا ہمیں ادب کے ساتھ اس چیز کو مانگنا چاہیے اور اپنی ضرورت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے، تو وہ جو کیفیت ہے وہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پاتی۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ذہن میں آئی کہ اللہ پاک یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جہاز پر ہو، بحری جہاز پر، اور مفہوم آیات کا کہ جب طوفان آ جاتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب یہ طوفان ہماری بحری جہاز کو ڈبو دے گا اور ہم سمندر میں غرق ہو جائیں گے، تو تم سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہو۔ اس وقت جو مانگتے ہو اپنی حاجت کو، اپنی زندگی کو اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یعنی اتنی شدت سے مانگتے ہو، اتنے دل سے مانگتے ہو، رب کو اتنا قریب کر کے مانگتے ہو کہ وہ پھر جب ہم طوفان کو ہٹا لیتے ہیں، ہم دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب ہم طوفان کو ہٹا لیتے ہیں تو پھر تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ اس طرح کا مفہوم ہے آیات کا۔ تو ان آیات سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کو انتہائی شدت کے ساتھ اور بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اللہ پاک سے، اپنے رب سے اس کو، ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنی تکلیف دور ہونے کو، اپنی صحت کو مانگنے کے لیے، تو ہمیں اپنی اوپر بھی طلب کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اس کی شدت ہونی چاہیے کہ جیسے ایک فقیر جو ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ شدت سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ ایک صحیح فقیر جو ضرورت مند فقیر ہے تو وہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ جو ہے اپنے بات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا سچ ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص واقعی کو مانگتے ہوئے اس کا چہرہ بھی بعض اوقات اور طرح کا ہو جاتا ہے، عاجزانہ ہو جاتا ہے، مؤدبانہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے دل سے جو آہ نکل رہی ہوتی ہے وہ بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں، اس کا لہجہ ہم محسوس کر لیتے ہیں، اس کی آنکھوں سے بعض اوقات نمی آ جاتی ہے اپنی پریشانی کو یاد کر کے، تو اس کو بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں، تو وہ ایک سچا فقیر ہوتا ہے، تو دینے والے کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب رب سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس
اس طلب کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جس شدت کے ساتھ، جس طلب کے ساتھ اس کو مانگا جائے گا، تو ایسی دعا جو ہے وہ زیادہ مقبول ہو جائے گی انسان کی۔ تو دعا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ پاک نے خود بھی سکھایا مسلمانوں کو کہ دیکھو، رب کو سے کوئی چیز مانگنی ہے تو ایسے مانگو۔ تو وہ دعائیں قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں اللہ پاک نے ہمیں سکھائی ہیں کہ دیکھو مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک پہلی صورت کو مطالعہ کریں، وہ بھی ایک دعا سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین بھی ایک دعا ہی ہے، یہ ایک آیت بھی ایک دعا ہی ہے کہ جس میں اللہ پاک کی شان بیان کر کے اللہ پاک کی رحمانیت کی صفت کو بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے رحم مانگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنے نبیوں کی دعائیں اور جو اللہ پاک نے قبول بھی فرمائیں تو وہ بھی ہمیں بتائی ہیں۔ اب اگر ان کی گہرائی کو جانیں ہم ان دعاؤں کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی نصیب ہوتی ہے اور وہ دعا کرنے کا طریقہ بھی نصیب ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ اور انتہائی مقبول دعائیں ہمارے ہاں بہت عام ہیں، بہت ساری نبیوں کی دعائیں، انبیاء کرام کی دعائیں، جن میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دلائی مچھلی کے پیٹ سے۔ حضرت موسیٰ کی دعائیں ہیں بہت ساری، اور باقی انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک میں مل جاتی ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان دعاؤں کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے وہ دعائیں جو ہیں وہ قرآن پاک بنا کر قرآن پاک میں نازل فرمائیں اور ہمیں بھی عطا ہوئیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک برکت جو ان کی اپنی امتوں کو ملی تھی، تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ان سے محروم نہیں رکھا، تو اللہ پاک نے وہ تمام دعائیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں عطا فرمائی ہمیں۔ اب یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا دوسرے انسانوں سے زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، عرفان حاصل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کیسے مانیں گے، کیسے دعا قبول کریں گے، تو وہ اسی طریقے سے اللہ پاک کو مناتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کو قرآن پاک میں وہ عطا کی گئی ہیں تو وہ بھی اسی لیے عطا کی گئی ہیں کہ دیکھو رب کو منانے کا یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے سے مانگو میرے سے۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری انبیاء میں آخری نبی ہیں، تو ان کی بہت سی کچھ دعائیں جو بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کی ہیں، اور کچھ دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہی میں وہ دعائیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ، اور کچھ احادیث سے ملتی ہیں ہمیں۔ تو وہ دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی نے کی ہیں، خود جو مانگی ہیں، وہ ان کا مقام بھی انبیاء کی انہی دعاؤں کے برابر ہے، چاہے وہ قرآن پاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام، ان کو مانگنے کا، ان کا ادب اور ان کا اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی ہی ملتی ہیں ہمیں، اور وہ ہمیں بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی کی بھی مل جاتی ہیں۔ ہم ان دعاؤں کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کے صحیح مطالعے، گہرائی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا فرمائے۔ تو دوستوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اور بیان کی ہیں کہ آپ ان کی بھی خواہش کرو۔ وہ ہم لوگ ان کی خواہش نہیں کرتے ہیں عام طور پر، جی مثال کے طور پر اللہ پاک نے حوروں کو بیان کیا ہے، تو اب انسانوں نے حوروں کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں حوروں کی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ جنت اور کی دعا، جنت کا ذکر کیا ہے کہ اس کو محبوب کر رکھو، اپنے ذہن میں رکھو، لیکن اس کی دعا بھی ہمارے اکثر نہیں ہوتی ہے دعاؤں کے اندر شامل، خیال نہیں جاتا، اپنی حاجت دنیاوی حاجتوں پہ دھیان ضرور جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی، آسمان کی بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ ان کی بھی خواہش رکھو، ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں میں ان کو بھی شامل کرو۔ اور اللہ کے نبی نے بھی ہمیں حکم فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ اللہ کے نبی نے جنت الفردوس مانگنے کا حکم فرمایا امت کو کہ جنت مانگو، اور جنت بھی جنت الفردوس یعنی بڑی جنت کی تمنا کرو۔ تو اس حوالے سے بزرگوں نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے، حدیثوں سے جو معلوم ہوتی ہے بات، کہ پہلا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، پہلے 10 دن میں اللہ تعالیٰ معافی فرماتے ہیں،
بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پہلے عشرے میں استغفار کی کو مانگا گیا ہے کہ بھی استغفار پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے، بہت سے لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے کہ یہ اب جنتی ہو گئے ہیں، جنتیوں میں ان کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ تو حدیثوں میں یہ ہے مفہوم کہ دوسرے عشرے میں زیادہ سے زیادہ جنت کی تمنا کرو، اور اللہ کے نبی نے یہ یوں بیان فرمایا، مفہوم ہے کہ جنت الفردوس کی تمنا کرو، بڑی جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر آخری عشرہ جو ہے، اب یہ نہ ہو کہ بھئی جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کوئی عذاب بھی ذرا انسان کو مل رہا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، مفہوم ہے حدیثوں کا، کہ بھئی عذاب النار سے، آگ کے عذاب سے بھی پناہ مانگو۔ اور قرآن پاک میں جو ربنا آتنا فی الدنیا حسرتوں وفی الآخرۃ حسرتوں وقنا عذاب النار ہے، اس کے اندر بھی یہی بات پوشیدہ ہے کہ یا اللہ دنیا کو بھی ہماری بہتر کر، اور ہماری اچھی کر، حسنا، اور اس کے بعد پھر ہماری آخرت کو بھی اچھا کر، یعنی ہمیں جنتی بنائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں سکھایا کہ بھی یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کے گناہ بھی باقی ہوں، میزان تمہارا خراب ہو، تو اس وجہ سے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے، تو اللہ آگ کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ سے آخر میں اس چیز سے بھی، کیونکہ اب یہ قیامت کے میدان کا بھی ایک معاملہ ہے، انسان کی زندگی جو قیامت کے میدان میں ہوگی وہاں کے لیے بھی آپ دعا مانگو، یہ اللہ پاک نے خود سکھایا ہمیں۔ اور حضور پاک نے جو حکم فرمایا کہ آخری عشرے میں عذاب سے بھی نجات کے لیے دعا مانگو۔ لیکن دوستوں، جو آسمانی چیزیں ہیں وہ چونکہ انسان نے دیکھی نہیں ہیں، سے حوروں کو دیکھا نہیں ہے، تو حوروں کی تمنا جو ہے وہ دل میں نہیں آتی ہے کہ بھی وہ دنیاوی چیزوں کی تو آ جاتی ہے، لیکن ان آسمانی چیزوں کی جو ہے نا، جب دیکھا نہیں ہے انسان نے تو کیسے اس کی شدت سے طلب کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال حکم ہے اللہ پاک کا کہ بھئی ان چیزوں کی تمنا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی یسکون من رحیق کی مختوم کہا ہے، ایک مشروب رحیق مختوم، تو اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کا پانی جو ہے وہ انبیاء کی جو جنتوں میں چشمہ بہتا ہے تسنیم کا، تو اس کا پانی بھی ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ملانے کے لیے اس میں، تو وہ ایک مشروب ہے، اور اس کا ڈبل ٹیسٹ جو ہے وہ اس پانی سے بنے گا۔ اور پھر یہاں پر بھی بس نہیں ہوتی کہ کوئی مشروب پیتے ہیں اس کی ایک خوشبو بھی تو ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اس کے ڈھکنے بھی میں ختامہم مسک سے کروں گا، یعنی مشک کے ڈھکن ہوں گے، اس کو کھولو گے تو پہلے خوشبو نصیب ہوگی، اس کے بعد وہ لذت تمہیں نصیب ہوگی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ وہ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کی تمنا، اس کی دعا بھی ہم نہیں کر پاتے۔ لیکن اللہ پاک نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی مانگنا چاہیے۔ اب ان چیزوں کو مانگنے سے، آخرت کی چیزوں کو مانگنے سے، جنت کی چیزوں کو مانگنے سے ہوگا کیا کہ قیامت کے میدان کا خیال بھی آئے گا، آخرت کا خیال بھی آئے گا، اپنی آخری زندگی کا خیال بھی آئے گا۔ تو ان چیزوں کی دعا بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، جتنا زیادہ دنیا کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر انسان اور اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ تمنا کرتا ہے، دولت کی، پیسے کی، آسائشات کی، مشکلیں کم ہونے کی، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں ہی دل بڑھتا ہے۔ اور جب آخرت کی چیزوں کا خیال انسان دل میں لاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو آخرت کی چاہت ہوتی ہے، اور انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں تو بس اب یہاں پر مہمان ہوں اور میں نے چلے جانا ہے۔ تو جب کہ آخرت کی چیزیں مانگنے سے کیا ہوگا کہ آخرت کا خیال آئے گا کہ آخر کو حساب دینا ہے کہیں جا کر۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں کے متعلق تفصیلی بات کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا پر ہم بات کریں گے کہ جس میں اللہ کے نبی نے دنیا جہان سب کچھ مانگ ڈالا ہے، دنیا کی مصیبتوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ اور میں دعا پڑھ دیتا ہوں، اور تفصیلی بات اس کی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کریں گے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑیے گا کہ جس کو آپ اپنے فضل سے بخش نہ دیں، ولا ہما الا فرجتہ، یا اللہ کوئی ایسا غم نہ چھوڑیے گا، ایسا دکھ نہ چھوڑیے گا کہ جس کو آپ رفع نہ فرما دیں، ولا دینا الا قضیتہ، اور یا اللہ
کوئی قرضہ نہ چھوڑیے گا ہمارے اوپر کہ جس کو آپ قضا نہ کر دیں، اس کو ختم نہ فرما دیں اپنے فضل سے۔ ولا حاجتن من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتها، تو یا اللہ دنیا کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ایسی نہ ہو، اور آخرت کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ جس کو آپ ختم نہ فرما دیں، پورا نہ فرما دیں اس حاجت کو۔ اب انبیاء کی دعاؤں کے اندر ایک شان ہوتی ہے، تو آخر میں وہ ایسی دعا کر کے خالی نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کے بعد پھر جیسے بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا ارحم الراحمین، دعا کے آخر میں یا ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا جملہ بھی نبی بیان کرتے ہیں۔ تو دوستوں اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔